بابا ابو طالب، ساری کائنات نے پناہ لی ہے دامن محمد میں، اور دامن محمد، ذات محمد نے پناہ لی ہے آپ کے دامن. کیا بات ہے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. حضرات گرامی قدر، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر محمد اقبال چشتی. فیتھ گارڈ یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ کی خدمت میں ایک نئے موضوع کی توضیح و تشریح کے لیے حاضر خدمت ہوں. حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں یہ جو سوالات اٹھائے جاتے ہیں کہ وہ جہنم میں پتلی آگ میں ہیں، دہدا میں ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں، صحیح. ان پر جو ایف آئی آر کاٹی گئی ہے وہ ہی بوگس ہے، اچھا. جعلی اور جھوٹی ہے. اور جو ساری عمر دین سے بغاوت کرتے رہے، دین کے قاتل رہے اور بانی دین کے قاتل رہے، ان کے لیے جنت کے دروازے ہیں. یہ ہے دو دینوں کا، دو تہذیبوں کا ٹکراؤ، ایک اموی دین اور ایک نبوی دین. تو اموی دین کے ٹائٹل میں یہ ساری چیزیں ہیں اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں. تو بحمد اللہ تعالیٰ میں نے 12,500 صفحات پر ایک ٹائٹل کے طور پر تحقیق دی ہے امت کو. صحیح. ایک ٹائٹل کے طور پر، اور آج تک الحمدللہ اس کا نہ کوئی جواب آیا ہے اور نہ ہی کسی نے اس کا کوئی مواخذہ کیا ہے، نہ ہی کسی نے میرے ساتھ کوئی مکالمہ کیا ہے. ٹھیک ہے. بہت سارے ممالک کے اندر وہ کتاب گئی ہے اور اس پر پی ایچ ڈیز بھی ہو رہی ہیں. گزارش یہ ہے کہ صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث ہے، صحیح. ایک جعلی روایت ہے صحیح بخاری میں. صحیح بخاری میں. اچھا، یہ لوگ ڈرتے ہیں کہتے ہوئے، اچھا صحیح بخاری میں جعلی روایت کہاں سے آ گئی؟ بخاری کو منزل میں ڈالا ہے. بات تو بڑی آپ نے کی. 250 سال کے بعد یہ لکھی گئی ہے. ٹھیک ہے، اس کا ایک اپنا اعتماد ہے، لیکن انہی اصول محدثین کے زاویہ نظر سے میں نے اس روایت کا ایک تجزیہ پیش کیا ہے، اس کو انالائز کر دیا ہے. اس کا ٹائٹل میں نے لکھا ہے کہ جعلی ایف آئی آر. جس طرح عدالتوں میں جعلی ایف آئی آر آتی ہے نا جی، تو پھر منہ پر دے مارتے ہیں جج صاحبان جو دانشور ہوتے ہیں، جو سمجھدار ہوتے ہیں، جو قانون سے تعلق رکھتے ہیں. صحیح. تو اب آپ کو اس روایت کی جعل سازی کا اور جعلی جو ٹائٹل ہے اس کا میں ایک زاویہ پیش کر جی عوام الناس کو بتائیں تاکہ ان کے سامنے حق واضح ہو سکے. آخری وقت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے ان کے پاس اور کلمہ کتابت دی. اور وہاں دو بندے بیٹھے ہوئے تھے، ابو جہل اور امیہ بن خلف. انہوں نے کہا کہ اترغب عن ملت آبائی کا، تو اپنے آبا و اجداد کے دین سے پھر جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں انا علی ملت آبائی. میں اب اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میں اس وقت تک آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا جب تک کہ مجھے روک نہیں دیا جائے گا. ٹھیک ہے. یہ ہے اس جعلی ایف آئی آر کا متن. اور اس میں 2 آیتیں انہوں نے گھسیڑی ہیں. سورہ قصص کی آیت نمبر 55 ہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. ٹھیک. اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 113، ما کان للنبی والذین آمنوا یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم. نبی کی شان کے لائق ہی نہیں کہ وہ کسی مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کرے جب ان کا جہنمی ہونا ان کے سامنے طے ہو چکا ہے. ٹھیک. اور پچھلی آیت کا مطلب یہ ہے کہ جس کو آپ محبوب رکھتے ہیں دین دینا، اس کو ہدایت نہیں ہے. ہم تو اسے ہدایت دیں گے جو ہماری مرضی اور منشا کے مطابق ہوگا. ٹھیک ہے. یہ ہے اس ایف آئی آر کا سارے متن کا سباق و سیاق. اب دیکھیے، مت ماری گئی ہے ان لوگوں کی کہ اس جعلی ایف آئی آر پر ایسا یقین کیا کہ اسے ایمان بنا دیا، مذہب کا تشخص بنا دیا، بخاری میں مذہب معروف اہل سنت بنا دیا. اہل بیت علیہ السلام کے تقدس پر جتنی بھی آیات اور روایات ہیں ان پر کبھی بھی انہوں نے اعتماد نہیں کیا. جس بنیاد پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس جرم کی سزا کے مواخذے میں ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، وہ پتلی آگ میں ہوں گے، وہ فلاں ہوں گے فلاں، ایسا ہے نا جی سارا. جی. الحمدللہ میں نے تو ایک انگ جو ہے روایتوں کا کھودا ہے. صحیح. اس لیے میں نے ٹائٹل کے طور پر اپنے ٹائٹل پر لکھا ہے
حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات پر لگایا جانے والا کفر اور شرک کا الزام کائنات کا بدترین جھوٹ ہے. اس سے بڑا جھوٹ بولا ہی نہیں گیا، نہ ہو سکتا ہے. یہ الحمدللہ میرا دعویٰ ہے، اور اس پر میرے پاس تو الحمدللہ ہزاروں دلائل ہیں، کوئی سامنا ہی نہیں کرتا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، سرکار ابو طالب علیہ السلام کی برکات ہیں ماشاءاللہ. اب اس کو بیان کرنے والا جو شخص ہے اس کا نام ہے مسیب بن حزن. صحیح. حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات کا وقوع ہے 10 سن نبوی کو، اور یہ ایمان لاتا ہے 8 سن ہجری کو. ٹھیک ہے. اب عجب بات یہ ہے کہ 21 سال بعد طلوع اسلام کے بعد اسلام لانے والے کو اس وقوع کی اس ٹائٹل پر، ان نفسیات پر اطلاع ہو گئی ہے. اچھا. اس ٹائٹل پر نہ تو خود صاحب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہے، نہ قرآن میں اس ٹائٹل پر، اس تصور میں کوئی ایسی بات ہے، اور نہ ہی اصحاب رسول جو کبار صحابہ نے، جو اس وقت کے عینی شاہد سے اس وقوع کے، ان میں انہوں نے بھی، کسی نے بھی اس تصور میں اس ٹائٹل پر بات بیان نہیں، ایک جملہ بھی نہیں دیا. ایک جملہ بھی نہیں دیا. صحیح. اور پھر بنی ہاشم سارے وہاں موجود تھے، بالخصوص سیدنا عباس بن عبد المطلب علیہ السلام، حضرت مولا کائنات علیہ السلام، جو قرآن سے جڑے ہوئے ہیں اور قرآن سے جڑا ہوا ہے. اور وہ فرماتے کہ مجھے ہر آیت کے بابت پتہ ہے کہ کہاں نازل ہوئی، کیسے نازل ہوئی، کس کے لیے نازل ہوئی. صحیح. سفر میں ہوئی، حضر میں ہوئی، جہاں سردیوں میں ہوئی، گرمیوں میں ہوئی، سارا ہے. تو صحیح. کیونکہ حضور نے گواہی دی کہ قرآن جڑا ہوا ہے کس کے ساتھ، علی کے ساتھ، اور علی جڑے ہوئے ہیں قرآن کے ساتھ. انہوں نے بھی اس FIR کو چشمدید گواہ ہونے کے باوجود بھی نہیں ایسا بیان کیا. اچھا اچھا. بلکہ انہوں نے کیا بیان کیا ہے؟ کیا؟ وہ اتنا بڑا جملہ ہے، خدا کے آسمان سے بڑا جملہ ہے. اس وقت اخیر کے ٹائٹل پر انہوں نے کہا ابا طالب اسبت المستجیر وغیث البہول بنور الظلام. واہ. بابا ابو طالب، ساری کائنات نے پناہ لی ہے دامن محمد میں، اور دامن محمد، ذات محمد نے پناہ لی ہے آپ کے دامن. کیا بات ہے. بلکہ آپ تو پورے مکہ اور پورے کائنات کے دام اپنا پناہ دینے والے ہیں. اسمت المستجیر، آپ حفاظت کرنے والے ہیں، صحیح، بچانے والے ہیں. آج تک کے لیے یہی. مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا اور دیکھتے رہیے فیتھ گارڈ یوٹیوب چینل. Like, comment, and subscribe.